الیکشن سے پہلے جو الیکشن کمیشن کا ایک سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہ فیصلہ کرنا ہے ان انتخابات کے حوالے سے، کیسے الیکشن کمیشن اپنی غیر جانبداری ثابت کر سکتا ہے اس معاملے میں؟ اس کو کیا ضرورت ثابت کرنے کی؟ تو پھر الیکشن میں بھی وہ جانبدار رہیں گے۔ اب تک تو تاثر ان کے بارے میں یہی ہے کہ ان کا تحریک انصاف کے بارے میں رویہ جو ہے وہ کوئی زیادہ اچھا نہیں ہے، جیسا کہ دوسری پارٹیوں کے بارے میں کچھ وہ رویہ ہے، اس سے زیادہ سخت رویہ ان کا تحریک انصاف کے بارے میں۔ تمام پارٹیوں کے الیکشن اسی طرح ہوتے ہیں جیسے تحریک انصاف کے ہوئے ہیں، جو اصول ان پہ لاگو ہوتا ہے وہی تحریک انصاف پہ بھی ہونا چاہیے۔ لیکن وہ کہہ رہے ہیں کچھ قیادت مفرور تھی، سیکریٹری جنرل صاحب بھی تھے، انہوں نے الیکشن کروانا تھا، پھر پینل بھی ڈمی تھا۔ اچھا، اعتراض صرف وہ اکبر ایس بابر صاحب نہیں کر رہے بلکہ ایک اور ممبر بھی ہیں، انہوں نے بھی درخواست دائر کر کے ایسے اعتراضات عائد کیے ہیں، تو الیکشن کمیشن کو تو یہ معاملات دیکھنے ہوں گے نا۔ ہاں، تو اعتراضات تو دوسرے پارٹیز پہ بھی کرتے ہیں، دوسری پارٹیز پہ بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کو اتنی میڈیا کوریج نہیں ملتی۔ بعض لوگوں کو زیادہ میڈیا کوریج مل رہی ہے، مخصوص حالات ہیں، اور جو ایک پارٹی ہے اس کے مخالفین جو ہیں بہت اس وقت طاقتور پوزیشن میں ہیں، نگران حکومتوں میں بھی ان کے لوگ شامل ہیں، تو وہ ایک میڈیا کو انشور کر رہے ہیں کہ ان کے خلاف کردار کشی کی مہم اور ان کے خلاف متنازع باتیں میڈیا پہ اس طرح اچھالی جائیں کہ عوام میں یہ تاثر ان کا امیج خراب کیا جا سکے۔ اور اب وہ الگ بات ہے کہ ابھی تک ان کا جو 20 ماہ ہو گئے ہیں وہ کچھ بگاڑ نہیں سکے، ان کی مقبولیت کم ہونے کی بجائے زیادہ ہو رہی ہے، اور یہی بات ان کے لیے زیادہ تشویش کی بات ہے۔ اور یہ جو الیکشن کے بارے میں ایک بے یقینی کی فضا پھیلائی جا رہی ہے کہ فنڈز دیر میں دیے گئے، ابھی جو ہیں مولانا فضل الرحمان بھی کہہ رہے ہیں کہ دو صوبوں کے امن امان کی صورتحال اچھی نہیں ہے، تو واقعی امن امان کی صورتحال میں تو مسائل ہیں، لیکن ایسے تو پہلے بھی رہے ہیں، 2018 میں بھی تھے، 2013 میں بھی تھے، 2008 میں بھی تھے، تو مسائل تو پاکستان میں امن و امان کے بہت طویل عرصے سے ہیں، اس میں فوج کی اپوائنٹمنٹ کا بھی معاملہ ہے نا کہ فوج پھر ادھر مصروف ہے تو ادھر کیسے تو پہلے بھی مصروف تھی، 2008 میں نہیں تھی، 13 میں نہیں تھی، 18 میں نہیں تھی، مصروف تو پہلے بھی تھی۔ مقصد یہ ہے کہ تحریک انصاف جو ہے اس کو یہ شور نہ ہو کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لوگوں کو، اس کے سپورٹرز کو یہ بے یقینی رہے تاکہ وہ تیاری نہ کر سکیں، وہ کوئی اپنی حکمت عملی ترتیب نہ دے سکیں۔ اور ویسے بھی ان کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جیلوں میں ہیں، ایم پی او کے تحت، مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے تحت کچھ 150 کے قریب پنجاب میں جاری ہو چکے ہیں، ان کے لوگ جو ہیں وہ بند ہیں۔ تو آپ ان کے دفعہ ایک دن دفتر لاہور میں کھلا سینٹرل پنجاب کا سیکریٹریٹ، دوسرے دن بند کر دیا گیا، تو ایک پارٹی کو آپ بالکل دیوار سے لگا رہے ہیں۔ اور لیکن بہت حد تک انحصار اس بات کا کہ الیکشن وقت پہ ہوں گے عدلیہ پر ہے، اس عدلیہ کو جس میں سپریم کورٹ، ہائی کورٹس شامل ہیں، وہ انہیں انشور کرنا پڑے گا کہ الیکشن جو ہیں وقت پر ہو جائیں اور تمام پارٹیز جو ہیں وہ اس میں حصہ لیں۔ بے شک یکساں مواقع نہیں ہیں، کیونکہ نگران حکومتوں کی کمپوزیشن، ترکیب اور ساخت ایسی ہے کہ وہ فیور کر رہی ہے مخصوص جماعتوں کو، اور ایک جماعت کے خلاف جو ہیں وہ سرگرم ہیں۔ اور جس طرح کے ترقیاتی کام اور ترقیاتی فنڈز بانٹے گئے اور ہو رہے ہیں، اور جس طرح کے ایکٹیویٹیز ہیں، اس سے تو صاف ظاہر ہے کہ ڈائس از لوڈڈ اگینسٹ پی ٹی آئی۔ اوکے، بٹ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی پنجاب میں کنونشنز کرنے کا اب اعلان کر چکی ہے، تو پنجاب میں بھی پذیرائی کے پی والی ملے گی، اس سے کم ملے گی؟ کنونشنز کر پائیں گے بغیر رکاوٹ کے؟ کے پی جیسی تو نہیں ہوگی، کیونکہ کے پی میں تو بہت زور ہے، اور وہاں کا کلچر الگ ہے۔ پختون کلچر جو ہے وہ قبائلی کلچر ہے، وہاں آپ لوگوں کو ایک حد سے زیادہ نہیں دبا سکتے۔ پنجاب کا ایک فیوڈل کلچر ہے، فیوڈل مزاج ہے، یہاں پہ انتظامیہ جو ہے اس کا زور زیادہ چلتا ہے، لیکن بہرحال حالات بدل گئے ہیں۔ ابھی دبا تو یہ لیں گے آپ، لیکن طاقت کے زور پر آپ کیا حاصل کریں گے؟ اگر الیکشن کے دن 60-70% لوگ باہر نکل آتے ہیں، جیسے راجن پور میں ہوا، کہ آپ تو توقع کر رہے تھے کہ 28-30 ہزار ووٹوں سے آپ کا امیدوار جیت جائے گا، اور وہ الٹ رزلٹ آ گیا۔ تمام تر کوششوں کے باوجود آپ نے لوگوں کے گھر بھی گرائے، اس کے باوجود ایسا ہو گیا۔ تو انتظامیہ کا زور ہر وقت نہیں چلتا، حالات بدل گئے ہیں۔ بہرحال ایک اچھی بات یہ ہے کہ فنڈز ریلیز ہو گئے ہیں۔ میرا خیال ہے جب تک عدلیہ راضی نہیں ہوتی، چیف جسٹس راضی نہیں ہوتے، یہ الیکشن کو ڈیلے نہیں کر سکتے۔ چیف جسٹس کی اپروول چاہیے الیکشن کو ڈیلے کرنے کے لیے۔ اور اس میں عدلیہ کی طرف سے آروز دینے اور بیوروکریسی سے آروز لینے میں کیا فائدہ، کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، سرکاری افسران جو ہیں ان پہ انتظامیہ کا زور ہوتا ہے، اور جس طرح اس وقت وہ بیہیو کر رہے ہیں ایک پارٹی کے خلاف، ان سے یہ توقع کم ہے کہ وہ ایک منصفانہ، آزادانہ انتخابات کنڈکٹ کر سکیں گے اور ریزلٹس جو ہیں ایسے دے سکیں گے جس پہ سب کو اعتماد ہو۔ جبکہ عدلیہ کے بارے میں بہرحال یہ تاثر ہے کہ وہ نسبتاً زیادہ آزادی کے ساتھ کام کریں گے، اور آر او کے لیول پر کوئی ایسی ریزلٹس جمع کرنے میں وہ تنازع نہیں کھڑا ہوگا۔ بہرحال اگر باہر سے لوگ مانیٹر کرنے آ رہے ہیں
اور دیکھیں پاکستان کی سیاست میں امریکہ اور انٹرنیشنل ایجنسیز جو ہیں ان کا ایک رول رہا ہے، کیونکہ وہ ہمیں فنڈز دیتے ہیں، ہم اقتصادی طور پہ ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں، تو ان کا بھی جو رول ہوگا وہ اہم ہوگا. بالکل ایسے ہی اہم ہوگا جیسے ابھی آپ کا تجزیہ ناظر صاحب. آپ مجھ پہ طنز کریں. نہیں، میں نے کہا آپ نے ملٹیپل ایشوز کے اوپر اتنا مختصر اور جامع تبصرہ دیا، ایسے ہی ان کی طرف سے بھی انسٹرکشنز آتی ہیں. ہاں، یہ لا اینڈ آرڈر کی بات بھی نہیں ہے، حلقہ بندیوں کو لے کے سندھ میں بھی ہم اعتراضات دیکھ رہے ہیں. اگر وہ اعتراضات جاتے ہیں عدالتوں میں تو کتنا وقت لے سکتے ہیں؟ یہ تو اب عدالتوں پہ منحصر ہے، وہ ایمرجنسی جان کتنی لگتی ہے آپ کو یہ حلقہ بندیوں کے حوالے سے؟ چلے اس کی بنیاد پہ یہ تو ہے کہ 80% جو حلقہ بندیاں پنجاب کی ہیں وہ چیلنج ہو گئی ہیں. تو اگر اس کے اوپر بہت تفصیل سے سارا دوبارہ ریویژن پہ کام ہو تو اس میں ڈیلے تو ہو سکتا ہے. اور نون لیگ کے حلقے تو کہہ رہے ہیں کہ الیکشن شاید مارچ میں ہوں، تو یہ تو چیمگوئیاں ہیں. مگر جیسا کہ اب اس کے اوپر تو پابندی لگ گئی ہے کہ آپ کوئی ایسی بات ہی نہیں کر سکتے. تو الیکشن تو 8 فروری کو ہوں گے، ہم بھی اس بات پہ یقین رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو لیکن اب یہ ہے کہ جو بعض لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید کے پی میں اگر صورتحال اتنی خراب ہے، جیسا کہ ہمارے ساتھی رانا مبشر صاحب بھی اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ کچھ علاقوں میں الیکشن نہ پولنگ نہ کروائی جائے، اس میں بعد میں کروا دی جائے. تو اس بات کا امکان بھی موجود ہے، اس کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. لیکن اس سے پھر الیکشنز کی جو ساکھ ہے اور جو کریڈیبلٹی ہے وہ بھی متاثر ہونے کا خطرہ ہے. تو میرا خیال ہے بعض ملکوں نے تو جنگ کے دوران بھی الیکشن کروائے ہیں، بڑے بڑے حادثات ہوئے ملکوں میں، وہاں تب بھی الیکشنز ہوئے، ایران میں، ترکی میں. تو ہمیں بھی کچھ اس کے اوپر اپنی ڈپلائمنٹ جو ہے جزوی طور پر انٹرنل سیکیورٹی کے لیے مختص کر کے الیکشن کروانے کی طرف ہی بڑھنا چاہیے، کیونکہ اس سے زیادہ مسائل جنم لیں گے نہ کروانے کی صورت. ہاں، لیکن اگر کچھ پولیٹیکل پارٹیز اپنی آوازوں میں زور پیدا کر کے بائیکاٹ کا اعلان کرتے ہیں کہ ایسے الیکشنز میں ہم شریک ہی نہیں ہوں گے، تو اس سے کیا اثر پڑے گا مجموعی انتخابی ماحول پہ؟ اس سے تو پھر الیکشنز کی کریڈیبلٹی ختم ہو جائے گی. اگر بائیکاٹ کی طرف جائیں گے تو ٹرن آؤٹ کم ہوگا، خاص طور سے اگر تحریک انصاف بائیکاٹ کی طرف جاتی ہے تو ٹرن آؤٹ بہت ہی کم ہو جائے گا. لیکن یہ کہ میرا نہیں خیال کہ تحریک انصاف بائیکاٹ کرنے کی غلطی کرے گی. وہ الیکشن میں ضرور جیسا کہ ایم کیو ایم کو مشورہ بھی دیا گیا نا پیپلز پارٹی کی جانب سے کہ آپ بائیکاٹ کر دیں اگر آپ کو کی تو اب کوئی ویلیو نہیں ہے کراچی میں. وہ نون لیگ اور جے یو آئی کے ساتھ مل کر الیکشن لڑنے کی طرف جا رہے ہیں، ورنہ ویلیو تو وہاں اسی کی ہے جو لندن میں بیٹھا ہے، یا پھر تحریک انصاف کی، پیپلز پارٹی کی، تحریک لبیک کی، جو وہاں کی جماعت اسلامی کی کراچی میں ویلیو ہے. ایم کیو ایم جو یہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ٹی وی چینلز پہ، ان کی کراچی میں اب کوئی سٹینڈنگ نہیں ہے، یہ صرف میڈیا میں سٹینڈنگ ہے.